ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان عربی زبان کے لفظ شب سے بنا ہے، جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں، اور اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے خوب بھلائیاں پھیلتی ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اکثر حصے میں روزے رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے وہ رمضان سے جاتے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کو ساتھ ساتھ شعبان کے بھی تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے اور بہت کم کھانا تناول فرماتے تھے۔ شب برات اسلامی کیلنڈر میں ایک اہم واقعہ ہے جو ماہ شعبان کی 15ویں رات کو منایا جاتا ہے۔ اس رات کو ایسا وقت مانا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور آنے والے سال کی تقدیر بھی لکھ دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت اور فضیلت والی رات ہے۔ جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور برکت حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ شب برات کی اہمیت اور اس کی حقیقت پہنا ہے کہ یہ مسلمان کو اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک روحانی اہمیت کی رات ہے جہاں مسلمان عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ رات ہمیں توبہ استغفار اور بطور مومن خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی اہمیت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب مسلمان اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں اور نیکی اور تقوی کی راہ پر چلنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس رات بہت سے مسلمان اپنے پیاروں کی قبروں پر بھی جاتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور رات عبادت اور غور و فکر میں گزارتے ہیں۔ یہ وقت ان لوگوں کو یاد کرنے کا ہے جو فوت ہو چکے ہیں اور ان کے لیے اللہ کی رحمت تلاش کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی سخاوت کا بھی وقت ہے جو کم خوش قسمت ہیں، خیرات کی بخشش کر کے اور ضرورت مندوں کی مدد کر کے۔ شب برات کی فضیلت اس سے جڑی بے شمار روایات اور رسومات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بہت سے مسلمان اس دن روزہ رکھتے ہیں، جبکہ دوسرے خاندان اور دوستوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے خصوصی مٹھائیاں اور پکوان تیار کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت بھی ہے جب مسلمان ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں اور کسی بھی تنازع یا مسائل کو حل کرتے ہیں جو پیدا ہو سکتا ہے۔ شب برات مسلمانوں کے لیے ایک برادری کے طور پر اکٹھا ہونے والا بھائی چارہ اور بھائی چارے کے رشتے کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ شب برات کے اہم ترین پہلو میں سے ایک اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، اور جو ان لوگوں کو معاف کرے گا جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے اپنے اعمال پر غور کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے۔ یہ اپنی شناخت اور خود پر غور کرنے کا وقت ہے، جہاں مسلمان اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں اور خود کو بطور مومن بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفار کے ساتھ ساتھ مسلمان اس رات برکتوں اور خوشحالی کی دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اللہ اس رات کو آنے والے سال کے لیے افراد کی تقدیریں کا تعین کرتا ہے۔ مسلمان اپنی زندگی کے تمام پہلو میں اچھی صحت، دولت اور کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شب برات کی اہمیت اور فضیلت کے علاوہ اس رات سے جڑی کئی روایات اور عبادت بھی ہیں جو مسلمانوں کی نسلوں سے گزری ہے۔ شب برات
میں سب سے زیادہ عام طریقوں میں سے ایک نماز پڑھنا اور قرآنی آیات کی تلاوت کرنا ہے۔ بہت سے مسلمان ساری رات اللہ کی بخشش اور برکت کے طلبگار ہوتے ہوئے نماز میں رہتے ہیں۔ ایک اور عام عمل یہ ہے کہ اپنے پیاروں کی قبروں کی زیارت کی جائے اور ان کے مغفرت رحمت کے لیے دعا کی جائے۔ مسلمان اس رات غریبوں کی مدد کے لیے خوراک، لباس یا پیسے کی شکل میں صدقہ بھی کرتے ہیں۔ صدقے کے اس عمل کو اللہ کی برکتوں اور رحمت کو حاصل کرنے کے طریقے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی عقیدت ظاہر کرنے اور اس کی بخشش کے لیے روزے کو اپنے آپ کو پاک کرنے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے طریقے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کچھ مسلم ملکوں میں اس رات کو چراغ یا موم بتیاں روشنی کرنے کی روایت بھی ہے، جو کہ اللہ کی رحمت اور برکت کے نور کی علامت ہے۔ کچھ مسلمان بھی اپنے گھروں کو روشنی اور لالٹینوں سے سجاتے ہیں، رات کے لیے تہوار کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر شب برات مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت اور فضیلت والی رات ہے۔ یہ خود پر غور کرنا، معافی مانگنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا اور نیکی تقویٰ کی راہ پر چلنے کے لیے عزم تجدید کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خاص رات پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور آنے والے سال میں ہماری بخشش اور برکتیں عطا فرمائے۔